اللہ 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 اللہ۔ مجھے اس وقت بتانا ہے کہ میرے پیارو سب سے بڑی چیز ہے توحید، لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ۔ اگر ذرہ برابر بھی شرک کفر، کسی اور پر بھروسہ، میرے پیارو وہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے جو اگر میرے اور آپ میں آ جائے نا تو اللہ موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے انہی کا نام لوں گا، پیران پیر کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ بہت بڑے تھے اور امام تھے، اور ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ فرما بردار تھی۔ پورا علماء کا گھر تھا، خانقاہ والوں کا گھر تھا، دعوت و تبلیغ کا گھر تھا۔ وہ گھر نہیں تھا، ایک مدرسہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اخیر میں جاتے جاتے، دنیا سے جاتے جاتے کیا فرمایا؟ یا بنی یا بنی یا بنی توحید توحید، لا ماوى ولا ملجا من اللہ الا الیہ، تدخل الجنت بسلام آمنین۔ جاتے جاتے آخر میں آپ نے نصیحت نہیں فرمائی، وصیت فرمائی۔ حالانکہ جن کو وصیت کر رہے سب علماء کرام ہیں، سب فضلاء اعظام ہیں، ایک خانقاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک دعوت و تبلیغ کا رشتہ ہے، سب دین والے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، ایک اللہ بولو لا الہ الا اللہ، پھر بولو لا الہ الا اللہ، پھر بولو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا ماوى ولا ملجا من اللہ الا الیہ، سب کا کام کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پناہ میں آؤ تو کس کی پناہ میں آؤ؟ اللہ۔ اسے میرے پیاروں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا دل کا یہ عقیدہ جو ہے نا ذرا بھی ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ارے اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ گیا، پولیس اسٹیشن چلے گئے، ارے چلو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آیا، کورٹ کچہری چلے گئے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو تھینک یو کہتے ہیں، اس کو جزاکم اللہ کہتے ہیں، لیکن جاتے وقت اور آتے وقت یا دوا کھاتے وقت، دوا کھانے سے پہلے، دوا کھانے کے بعد، کورٹ کا کیس جیتنے سے پہلے، جیتنے کے بعد، عقیدہ یہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوا، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات تھی۔ یہ عقیدے میں ہم تھوڑا آگے پیچھے ہوتے، بھائی تیرا کام ہو گیا، ہم نے وکیل ایسا پکڑا تھا تو کام ہو جائے گا نا، فیس بھی تو کتنی ہائی تھی، ہم نے ڈاکٹر بھی تو ایسا پکڑا، ٹھیک ہے وہ آپ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دل اندر سے کہنا چاہیے میں بھی بعد میں، میرے ابا بھی بعد میں، ڈاکٹر بھی بعد میں، وکیل بھی بعد میں، سارا سبب بعد میں، جو مسبب ہے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اپنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے، یہ تو میں نے آپ کو انسانوں والی بات کی، ایک صحابی کا نام ہے حضرت خریم، بولو کیا نام؟ جلدی جلدی بولو نا، کیا نام ہے؟ خریم۔ خریم نام نہیں سنا ہوگا، سنا آپ نے؟ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے۔ خریم، خریم بہت مالدار، بولو مدینے کے بہت مالدار، ان کے 100 اونٹ تھے اکیلے۔ کتنے اونٹوں کے مالک تھے؟ 100، اور بھی زمین جائیداد پراپرٹی بہت کچھ تھا حضرت خریم کا، لیکن 100 اونٹوں کے مالک تھے۔ ایک دن اچانک کیا ہوا؟ کچھ ہوا کہ اونٹوں کی رسیاں کسی نے کھول دی یا کسی نے کوئی دشمنی کی، مطلب ہے کہ راتوں رات اونٹ سب چلے گئے۔ اب وہ تو جنگل، بیابان، صحرا، کہاں سے کہاں کون سا اونٹ کہاں گیا ہوگا، کون سا۔ یہ جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ میرے 100 کے 100 اونٹ کیا ہو گئے، وہ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے، وہ زمانہ خادموں کا تھا، غلاموں کا تھا، اپنے غلام کو لیا، کہا چلو جلدی جلدی چلو، ہم کو اونٹ ڈھونڈنا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ وہ صبح سے نکلے اونٹ ڈھونڈنے کے واسطے، کون؟ کیا نام؟ خریم، اپنے خادم کے ساتھ۔ رات کا وقت ہو گیا، ایک اونٹ ملا، کتنا اونٹ ملا؟ اور وہ بھی وہ اونٹ بہت گھر کے قریب میں مل گیا، باقی 99 اونٹوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اب رات آ گئی، بولو رات آ گئی۔ اب جب رات آ گئی تو خریم تھے، ان کے خادم تھے، اور کتنا اونٹ تھا؟ ایک اونٹ تھا۔ معلوم ہے انہوں نے کہا دیکھو اپن جنگل میں سو رہے، بیابان میں سو رہے، اپنا گھر تو بہت دور، کہاں کے کہاں آ گئے، اور پورا دن اپنا بیکار گیا، ویسٹ ہوا، ایک بھی اونٹ ملا نہیں۔ یہ اونٹ جو ملا وہ تو گھر کے قریب میں مل گیا، باقی 99 اونٹ تو ملے نہیں ہے۔ تو خادم اور مشورہ کرتے، یہ وادی جو ہے نا اس میں جنات بہت ہے، اس میں جنات
بہت یہ وادی بہت مشہور ہے، اس لیے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ اگر اپنے کو رات گزارنا ہے تو پہلے اپنے کو پناہ مانگنے کا کہ یہ وادی کا جو سب سے بڑا جنات ہے وہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، وہ اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ اس وقت عربی میں یہ جملہ بولتے تھے، اعوذ بکبیر ھذا الوادی من الاجنان، اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الاجنان۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں، اللہ 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 میں تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے، یعنی وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس سے پہلے یہ جنات کا جو سب سے بڑا ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، یہ جنات میں جو سب سے بڑا ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ لوگ اس طریقے سے اعوذ بکبیر ھذا الوادی، اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یہ وادی کا بڑا جو ہے، یہ وادی کا جو کبیر جو ہے، یہ وادی کا جو عظیم جنات ہے اس کی پناہ میں، اتنا کہا اچانک ایک جن سامنے، بولے اچانک ایک جن سامنے، اور جن نے آ کر کیا کہا؟ معلوم میں ہوں، عظیم ھذا الوادی میں ہوں، کبیر ھذا الوادی میں ہوں اس وادی کا سب سے بڑا، اور میرا نام ہے عمرو۔ اس جنات نے بتایا میرا نام ہے عمرو اور تو خریم، اور تو خریم کا خادم۔ یاد رکھو گیا وہ زمانہ، مجھ سے پناہ مت مانگو کیونکہ میں بھی محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پناہ مانگو تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے، کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور وہ جنات نے پڑھ کر سنا ہے، کیا پڑھ کر سنا ہے؟ ساتھ میں بولو نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ کا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو پیدا کیا، اس سے پناہ مانگنا۔ تو خریم نے دیکھا، پہلے تو گھبرا، کوئی بھی گھبرا جائے جنات کو لمبے چوڑے کو اپنے سامنے دیکھے، لیکن خریم نے پھر کہا تو اب میرے کو کرنا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں سے اٹھو اٹھو، کہا رات کا سناٹا ہے، اٹھو اٹھو، اپنے خادم کو لو، سیدھے جاؤ، آگے جاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ گھر ان کا دور ہے، ہوتے ہوتے فجر ہو جائے گی، وہاں جا کے ایمان قبول کر لو، بولو سبحان اللہ۔ دعوت دینے والا کون؟ جنات۔ بولو دعوت دینے والا کون؟ اسے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم دعوت کا کام کرتے، اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ انگلی کٹا کے ہمیں شہیدوں میں ہمارا نام لکھواتا، ورنہ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک جن نے ان کو یہ لوگ چلے اپنے خادم کو لے کر چلے، لیکن جاتے جاتے کیا کام؟ معلوم آپ ہم کو بھیج رہے ہو محمد کے پاس اور ہم وہاں ایمان قبول کریں گے، آپ کہتے ہو تو ایمان بھی قبول کریں گے، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے 100 اونٹ ہے جس میں سے ایک ملا 99۔ وہ جنات کے سردار نے کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے تمہارے اونٹ کہاں پر، جنگل میں کون سی جگہ پر ہے، تم ایمان قبول کرو، گھر جاؤ، تم گھر بعد میں پہنچیں گے، تمہارے 99 اونٹ پہلے پہنچ جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ یہ خریم تو گئے وہاں سے، چلے 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 آئے، کہاں پر آئے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب باہر آئے تو ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی، تو باہر ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری، بولو کیا نام؟ حضرت ابو ذر۔ یہ حضرت ابو ذر کے پاس آئے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور ہم آئے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے آپ ہی کے انتظار میں کھڑا کیا ہے، اور کہا خریم آئیں گے، ان کو کہنا آ جاؤ، اللہ نے لوگوں کے لیے انسان کو رکھا، تیرے لیے جنات کو رکھا، ایمان قبول کر کے جنتی بن جاؤ۔ بس وہ حضرت خریم، اور حضرت خریم کہتے ابھی تک میرا دل ڈگمگاتا تھا، لیکن خریم کہتے وہ میرا اندر جانا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ کا چہرے انور دیکھنا، وہ معصوم چہرہ دیکھنا، وہ جمال والا چہرہ دیکھنا، وہ خوبصورت چہرہ دیکھنا۔ حضرت خریم کہتے میرے دل کے اندر ایسے بات ہے، کب ایمان قبول کروں، کب ایمان قبول کروں، کبھی۔ کہا میں آیا اور میں نے معافی مانگی، ہمارے نبی نے فرمایا خریم خریم آ جاؤ، میرے گلے لگ جاؤ۔ پورے مجمع نے کلمہ پڑھا اور ہمارے نبی نے ضروری تعلیم دی اور فرمایا خریم جاؤ، گھر جاؤ، تمہارے 99 اونٹ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت خریم جب اپنے گھر واپس آئے نا تو ان کی بیوی کہتی ہے تم ایک ہی اونٹ لے کر آئے نا، اور 99 تو گھر کے پیچھے آ گئے، اور 99 تو گھر کے پیچھے۔ خریم رو رہے تھے، روتے روتے بیوی کو کہا اس وقت 99 اونٹ کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، جو چیز میں ایمان لے کر آیا ہوں وہ ایمان تو قبول کر لے، اس کی تمنا لے کر آیا ہوں۔ میرے پیارو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں میرا بندہ اس میں مضبوط رہے، اور اس میں ذرا بھی شک شبہ آیا، بولو ذرا بھی شک شبہ آیا، میرے پیارو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کے یقین کو مضبوط کرے، بولو لا الہ
دل و جان سے لا الہ، یہ آج سے کوئی بھی کام کرے. یہ ہم جمعہ پڑھنے آئے، یہ میں بیان کرنے بیٹھا، میں یہ سوچو قاری احمد علی آیا بیان کرنے بیٹھا 30 سال سے بیان کرتا ہے نا. میرے دوستو میرے سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا. کرسی پر بیٹھنے سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گا. کرانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ ابھی یہ بند کر دے کیا بولے گا آدمی؟ کیا بولے گا؟ وہ زبان بند کر دے کیا کرے؟ بیٹھے بیٹھے اٹیک آ جائے کیا کرے گا آدمی؟ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر کام میں میرے دوستو آج سے ایک طے کر لو، یہ شادی کا معاملہ ہے یا نہ شادی کا معاملہ، ہمارا کاروبار کا معاملہ، قرضے کا معاملہ، ہمارا ڈاکٹر کا معاملہ، ہماری بیماری کا معاملہ، دوا بھی ہاتھ میں رکھو نا تو کہو اللہ سبب کے درجے میں سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، دوا پینا سنت ہے، لیکن میرا دل کا یقین کہتا ہے شفا دینے والا تو تو ہی ہے میرے پیاروں. تو آج جو بھی آپ کو باتیں بتائیں گے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی آپ کو کارڈ ملے گا یہاں نماز کے بعد میں، یعنی نکاح ہونے کے بعد میں باہر آپ کو کارڈ ملے گا عصر کے بعد درود پڑھنے کا. آج کون سا دن ہے؟ مہینہ کون سا؟ شعبان. مہینہ تو خیر شعبان ہے، لیکن ہر جمعہ کو عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کا، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں وہ کارڈ آپ کو باہر ملے گا. ضرور لیتے ہوئے جانا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.